اچھا اس میں بھینس کی قربانی شرعن جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بچپن سے تو اس میں ہمارے اہل حدیث حضرات بھی یہی کہتے تھے جو ہم سنتے تھے ان سے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. ہم ان سے کہتے تھے بھائی اس پہ کوئی حدیث، تو وہ کہتے تھے کوئی حدیث تو نہیں ہے لیکن اجماعی مسئلہ ہے. تو ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اجماع سے ثابت ہوتی ہیں. تو بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، بھینس گائے ہی کے حکم میں. البتہ آج بعض اہل حدیث علماء اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث سے بھینس کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ان کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے قرآن و سنت سے براہ راست ثبوت کا ملنا ضروری نہیں ہے. تبھی بھینس کی قربانی پر ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس میں، اور بھینس کو گائے ہی کے حکم میں سمجھا گیا ہے. اور جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی. تو جب اجماع ہو گیا، ماضی میں سب کا اجماع تھا، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا. تو اب جا کے ہمارے بعض اہل حدیث بھائیوں نے علماء نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کی کیا ثبوت ہے. بھائی ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ ایک لمحے کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی. باقی اجماع کے علاوہ اس کی کیا دلیل ہے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلیل ہے. ہمارے بعض جو اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ گائے اور بھینس میں بہت فرق ہے. بھینس کو گائے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گائے جو ہے پانی سے ڈرتی ہے، بھینس تو پانی کے اندر گھستی ہے. گائے کے دودھ اور بھینس کے دودھ کی کوالٹی میں فرق ہے، دونوں موسم الگ الگ جھیلتی ہیں، دونوں کی عادات بالکل ہی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. گائے کو گائے کہا جاتا ہے، بھینس کو بھینس کہا جاتا ہے. دونوں کے کلر میں فرق ہے، دونوں کی عادات میں، طور طریقوں میں، ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے. گائے چست جانور ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، گائے کا بچہ اور بھینس کا بچہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو گائے کے بچے نے بھینس کے بچے سے بولا چل یار کھیلتے ہیں، ادھر ہی بیٹھا رہے گا. بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست، تو گائے کے بچے نے کہا کہ ہم چل دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. بھینس کے بچے سے کدھر اٹھا جائے وہ، کیونکہ بھینس کا بچہ ہے. تو بھینس کے بچے نے کہا نہیں بیٹھے بیٹھے کھیلتے ہیں. ابے بیٹھے بیٹھے کیا کھیلیں گے؟ تو بھینس کے بچے نے بولا یوں ہلاتے ہیں کان، تو یوں ہلا پھر میں یوں ہلاؤں گا. تو بس یہ ٹوٹل. تو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو اتنا فرق ہے کہ ایک کا ٹوٹل کھیل ہی یہی ہے کہ بیٹھ کے یوں یوں کان ہلاتا رہے گا، اور گائے کا بچہ کیسا ایکٹیو ہوتا ہے، اچھلتا ہے کودتا ہے. تو ان تمام دلائل کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں میڈیکلی تو دونوں میں فرق ہے، یعنی فزیکلی دونوں میں فرق ہے، سائنٹیفکلی دونوں میں فرق ہے. سائنسدان دونوں کو ایک جانور نہیں مانتے، لیکن یہ فرق شرعی احکام میں معتبر نہیں ہے. کیونکہ قربانی میں شریعت نے جو بڑا فرق رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ چوپایا ہو اور اہلی ہو. اہلی کا مطلب پالتو ہو. تو بھینس بھی گائے کی طرح چوپایا ہے اور پالتو جانور ہے، جگالی کرنے والا جانور ہے اور پالتو جانور ہے. تو پالتو ہونے نہ ہونے کو شریعت نے فوکس کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے اگر وحشی ہو، جنگلی گائے ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ گائے ہے لیکن چونکہ جنگلی ہے، نیل گائے جسے ہم کہتے ہیں. تو جنگلی ہونا اور وحشی ہونا ایک بنیادی فرق ہے. تو بھینس بھی جیسے گائے پالی جاتی ہے، اس سے منفعت دودھ کی حاصل کی جاتی ہے، جگالی کرتی ہے اور پلتی ہے گھروں کے اندر. اس کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں گے یا صحرا میں چھوڑ دیں گے، مر جائے گی یہ. تو یہ ایسے جانوروں میں سے جن کو ہمیشہ سے انسان باندھ کے پالتے رہے ہیں. بکریوں کے ہمیشہ ریوڑ انسان لے کے گھومتے رہے ہیں، جنگل میں چھوڑ دیں گے بھیڑیے کھا جائیں گے اس کو. تو یہ پالتو جانوروں میں سے ہے، یہ وحشی جانور نہیں ہے. تو لاحق کیا ہے، اس کو قیاس نہیں کیا ہے بھینس کو گائے کے اوپر، لاحق کیا ہے، اسی کی جنس میں سے شامل کیا گیا ہے. قیاس ایک الگ چیز ہے، الحاق ایک بالکل الگ چیز ہے. تو بھینس کو اہلی ہونے کی وجہ سے حضرات فقہائے کرام نے گائے میں کے ساتھ لاحق کیا ہے کہ بھئی وہی حکم ہے جو گائے کا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کی جنس جو ہے طبی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے ایک ہی ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو مشاہدے کے خلاف ہے. ہاں دونوں کی جنس ایک ہے قربانی کے مسائل کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے دونوں کی جنس ایک ہے، کیونکہ وہ بھی اہلی ہے اور یہ بھی اہلی ہے. یہی وجہ ہے کہ بھینسا جو ہے نا، اگر وہ پالتو ہو تو قربانی جائز ہے، اگر وہ جنگلی ہو تو جائز نہیں ہے. اسی سے یوک کا حکم، جو ہمارے جو چترال میں لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جنگلی بھینسا کہتے ہیں، انگلش میں شاید یوک کہتے ہیں اس کو، اس کا بھی لوگ چترال سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی اگر یہ پالتو ہے تو جائز ہے، پالتو نہیں ہے تو جائز نہیں ہے. تو پالتو ہونے کو، چوپائے میں پالتو ہونے کو شریعت نے فوکس کیا. پالتو کا مطلب یہ نہیں کہ بلی بھی پالتو ہے تو آپ اسی کو کاٹ دیں. پالتو میں چوپائے جو پالتو ہے، انعام، وہ انعام جو پالتو ہوتے ہیں، گھریلو ہوتے ہیں، تو اس میں گائے سے جو مفاد ہے وہی بھینس سے بھی وہی ہے، بالکل ایز اٹ از وہی اس سے فائدے ہمیں ہوتے ہیں جو گائے سے ہوتے ہیں، اور یہ بھی پالتو ہے وہ بھی پالتو ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک بھینس کی قربانی بھی بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور اچھا یہ مسئلہ اختلافی اب بن گیا ہے، تو اس میں کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے. لوگ میرے کلپ چلا چلا کے پھر طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم تو وہ جو ایک دلیل کے لحاظ سے مضبوط بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. بھینس کی قربانی ہو، بھینسے کی قربانی ہو، گائے کی قربانی ہو، تو سب جائز ہے. جتنا بھی بوڑھا جانور ہو قربانی ہو جاتی ہے. ہاں اتنا بوڑھا ہے کہ بیچارہ چل پھر ہی نہیں سکتا، بس آپ نے تسبیح کے لیے ہی اس کو بٹھا دیا، اللہ اللہ کیا کرو بیٹھ کے، تو قربانی اس کی نہیں ہوگی. باقی بوڑھا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گابھن جانور کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ بچہ جب نکلے گا
تو پھر اختلافی مسئلہ ہے. باقی یہ کہ اس کے پیٹ میں اگر بچہ نکل آئے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس بچے کو بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں؟ اگر زندہ بچہ پورا بچہ نکل آئے تو اس میں دو رائے ہیں فقہا کی، اختلافی مسئلہ ہے. زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہا، اس حدیث کا ایک جو ظاہر کو اگر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کو ذبح کر دیا تو بچہ بھی کافی ہے، بچہ بھی ذبح ہی کہلائے گا. لیکن احناف کے ہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں کو ذبح کیا ہے کا زکاتی، یعنی کاف حرف تشبیہ محذوف ہے یہاں پہ، کہ جیسے اماں کا ذبح کرنا ہے ویسے ہی بچے کا بھی ذبح کرنا ہے. اب احناف نے کیونکہ قرآن میں مردہ کھانے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے تو احناف نے حدیث کا وہ مطلب بیان کیا جس سے قرآن اور حدیث آپس میں ایک دوسرے سے میچ کر جائیں، اور احتیاط والے بات پر انہیں عمل کیا ہے کہ بچے کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے، آپ بچے کو ذبح کیے بغیر نہیں کھا سکتے. تو اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے گابن گائے، گابن اونٹنی ذبح کی یا گابن بکری ذبح کی، اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا زندہ، تو آپ اسے ذبح کیے بغیر کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو ہمارے نزدیک ذبح کیے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے. ہاں ذبح کر لیا تو کھا سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ کچھ مسائل تھے قربانی کے. اور بھی کچھ مسائل ہیں جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو جانور کا سینگ اگر لڑائی کے دوران ٹوٹ گیا ٹکر وغیرہ کے اور اتنا جڑ سے ایسا اکھڑ گیا کہ اس سے اس کا دماغ ہی ہل گیا ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. نارملی جو سینگ کی گھسائی کی جاتی ہے یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے، لیکن بہرحال اس سے چونکہ جانور کے دماغ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو بغیر سینگ والا جانور بھی آپ بلا کراہت ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے وہ اس کا سینگ شروع سے ہی کاٹ کے ختم کر دیا گیا ہو یا بعد میں کاٹا گیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا بھائی، رات کے وقت قربانی کرنا، یہ بھی مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے. رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے، اور شاعر اسلام کا اظہار دن میں ہوتا ہے، راتوں میں نہیں ہوتا. تو رات میں ویسے بھی جانور کے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو شاعر اسلام دن میں کیے جاتے ہیں، کھلے عام کیے جاتے ہیں، تو اس لیے دن میں ہی قربانی کرنی چاہیے. ایک اور مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری قربانی فلاں ملک میں دے دیتے ہیں تاکہ غریبوں میں گوشت بانٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ غریبوں میں گوشت بانٹیں، آپ کریں، لیکن بالکل اپنے گھر میں قربانی ہی نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ قربانی کا بنیادی مقصد صدقہ نہیں ہے. قربانی کا بنیادی مقصد ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، اور پھر اس دن اللہ کی طرف سے ضیافت ہو اور آپ اللہ کی دعوت پہ گوشت کھائیں. تبھی تو اللہ نے 4 دن کا روزہ حرام کر دیا، 3 دن بقرعید کے اور چوتھا دن بھی ایام تشریق کا. یہ حرام اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ اللہ کی ضیافت سے اعراض نہ کریں، ایوائڈ نہ کریں اللہ کی میزبانی کو، اور آپ گوشت کھاتے ہی نہیں قربانی کا. تو اس لیے آپ صدقہ ضرور کریں، لیکن قربانی کا اتنا ضرور کریں کہ کچھ نہ کچھ گوشت قربانی کا آپ کے گھر میں آئے. تو اپنے گھر میں بھی قربانی کا ایک حصہ لازمی کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا دمبا کر لیں، بکرا کر لیں، یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ میں ایک حصہ ڈال لیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی قربانی ہو. پھر آپ کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی کریں، غزہ میں کریں آپ قربانی. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے غزہ میں الحمدللہ، اور پورے ملک میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے قربانی کا انتظام ہے. تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ان کے پیکج معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اپنے گھر میں بھی آپ نے قربانی لازمی کرنی ہے. بالکل ہی ایوائڈ کرنا کہ گھر میں قربانی کا گوشت ہی نہ آئے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کی ضیافت سے ایک قسم کا یہ اعراض ہے.